السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان فیملی کوئز 2021 کے تمام شرکاء کا استقبال ہے۔ یہ باضابطہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں رہائش اختیار کی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں یہ موقع آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ اہل مکہ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جنگ کریں۔ اس جنگ کو اس پہلی باضابطہ اور ایک کہنا چاہیے کہ آفیشل وار کو بیٹل آف بدر، غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 اور ایک روایت کے مطابق 319، لیکن جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ ہے 313 کی، 313 لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان بدر پہنچے ہیں، اور بدر کا جو میدان ہے وہ مدینہ سے کافی باہر ہے۔ جب وہاں پہنچے تو مقابلے میں کفار تھے، مشرکین مکہ تھے۔ اب مسلمانوں کی جو پریپریشن تھی، یعنی میٹیریلسٹک پریپریشن، مادی تیاری، وہ کیا تھی اس کو سن لیجئے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت کے پاس 2/3 لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اور ان کو مدینہ سے بدر کے میدان تک جانا تھا جو ایک لمبا فاصلہ ہے۔ تو 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، لہٰذا ہر ایک اونٹ کے اوپر 3 سوار ہوتے تھے، باری بدل کر، اور اسی طریقے سے چند تلواریں بھی تھیں۔ ادھر ابو جہل کا جو لشکر تھا 1000 کے قریب اس میں لوگ تھے، اور ہر ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا اور 2 اونٹ تھے، ہر ایک کے پاس گھوڑا اور 2 اونٹ اور ہر ایک کے پاس تلوار۔ تو مکمل ان کے پاس تیاری تھی جنگ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان بدر پہنچے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے، سبحان اللہ کہتے ہوئے۔ یہ ان کی زبان پر حمد کا ترانہ ہے، ان کی زبان پر تسبیح و تحمید ہے، اور اللہ اکبر وہ کہتے آ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے آ رہے ہیں، چونکہ ان کے ہاں جنگ کا مقصد کوئی دنیاوی نہیں تھا۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پراپرٹی کے اندر انکریز کر دیں، یا یہ نہیں تھا کہ وہ دشمن کو لوٹ لیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد تھا دین اور دین کا بقا۔ دوسری طرف ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ ڈرمز بجاتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی ان کے ہاں میوزیکل انسٹرومنٹس تھے، وہ گانے بجانے والیاں ان کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس طریقے سے وہ اپنے فوجیوں کا مورال بلند کر رہے تھے۔ تو ابو جہل کا جو لشکر تھا ان کا مورال جو بوسٹ ہو رہا تھا وہ انہی گانے بجانے والیوں کے ذریعے ہو رہا تھا، میوزک کے ذریعے ہو رہا تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ تھے ان کا جو مورال بوسٹ ہو رہا تھا وہ الحمدللہ کے ذریعے ہو رہا تھا، سبحان اللہ کے ذریعے ہو رہا تھا، اللہ اکبر کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اس طریقے سے یہ دونوں لشکر میدان بدر میں پہنچے۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو مکہ والے پہلے سے موجود تھے، اور انہوں نے بدر کے میدان میں جو اچھی جگہ تھی وہ پہلے قبضہ لی۔ یہاں پر اچھی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ ادھر پانی کا کنواں تھا، ان کے پاس پانی بڑی وافر مقدار میں موجود تھا، اور وہ جگہ نشیبی تھی۔ نشیبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دامن میں تھی، پہاڑ کے وادی کہہ لیجئے اس کو، اور وہ ریتیلی جگہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو چلنے میں اور سواریوں کو چلنے میں بھی بڑی آسانی تھی۔ اب جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں تو ان کو ریتیلی جگہ ملی اور پانی ان کے پاس تھا نہیں چاہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل عام صحابہ کی طرح اپنے آپ کو ٹریٹ کروا رہے تھے۔ کیسے کہ جس طرح ہر ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگ بیٹھتے تھے باری باری، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی باری تھی، اور ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو قتادہ، ان کی بھی باری تھی۔ تو کبھی ابو قتادہ اور تو کبھی علی رضی اللہ عنہ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صحابہ نے آفر کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بیٹھیں، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ احترام میں وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سواری پر سوار رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انتما باقوا علی المشی منی وما انا باغنا عن الاجر منکما، کہ نہ تو یہ بات ہے کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہے اور مجھے نہیں، ثواب کی اگر تمہیں ضرورت ہے تو ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے، اور نہیں یہ بات ہے کہ چلنے پر صرف تم قادر ہو میں قادر نہیں ہوں۔ نہیں،
تم بھی چل سکتے ہو، میں بھی چل سکتا ہوں، اجر اور ثواب تمہیں بھی چاہیے تو مجھے بھی چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر باری باری ہی اس اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے، کبھی تم بیٹھو گے کبھی میں بیٹھوں گا، چونکہ میں چلنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں بھی چلوں گا، مجھے ثواب کی ضرورت ہے تو میں بھی ثواب حاصل کروں گا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ تک پہنچے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا اور آپ پوری رات جاگ کر وہاں دعا مانگتے رہے، اور اس رات سارے صحابہ سوئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، پوری رات دعا مانگتے، اور یہاں تک کہا دعا میں کہ اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت جو تیرے راستے میں نکلی ہے ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہا، اور دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری دعا کا یہ کہہ کر جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک فرشتہ ان سارے 1000 دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے کافی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اکیلے آ جاتے، یعنی حضرت جبریل کی جو طاقت ہے وہ تو قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ تو بستی کو اوپر اٹھا کے نیچے پٹک دیا کرتے تھے۔ جو عذاب آیا ہے قوم لوط کے اوپر، عاد کے اوپر، سمود کے اوپر، تو وہ فرشتوں ہی کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں 1000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام اکیلے کافی تھے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم۔ یہ وعدہ جو اللہ نے کیا تھا وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ خوشخبری بنے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ میں نے بھی ایک بات کہی کہ جنگوں میں مورل بوسٹ کرنا ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فرشتے آئیں گے، فرشتے جنگ نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ صرف تمہارے دل کے میں تمہارا جو مورال ہے وہ بوسٹ کریں گے۔ تمہارے مورال جو ڈاؤن ہو رہا ہے تعداد میں کمی کی وجہ سے، اس میں اضافہ کریں گے کہ بھئی فرشتے موجود ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ 1000 نہیں، 1,00,000 فرشتے بھی اگر آ جائیں اور اللہ نے تمہارے لیے مدد کا فیصلہ نہ کیا ہو تو مدد نہیں آ سکتی۔ تمہارے لیے اگر جیت کا فیصلہ آسمانوں میں ہوا ہے تو تم جیتو گے، اگر تمہارے لیے شکست کا فیصلہ آسمانوں میں ہوا ہے تو تمہاری شکست ہوگی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکیم، حکمت کا بھی مالک ہے۔ آگے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ پانی برسا رہا تھا۔ رات میں بارش ہو گئی، جب بارش ہوئی تو جو مشرکین کا علاقہ تھا وہاں تو دلدل بن گئی کہ ان کے لیے چلنا اور کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، اور جو مسلمانوں کا علاقہ تھا چونکہ یہ پہلے سے ریتیلا تھا تو جب اس کے اوپر پانی برسا تو یہ سالڈ ہو گیا، اور انہوں نے جو پانی برسا اس کو جمع بھی کر لیا، تو ان کے پاس پانی بھی اچھی خاصی مقدار میں جمع ہو گیا۔ چونکہ صبح میں اٹھ کر کچھ لوگوں کو وضو کرنی تھی، کچھ لوگوں کو غسل کرنا تھا، تو شیطان یہ وسوسے ڈال رہا تھا کہ بھئی تمہیں غسل بھی کرنا ہے، تمہیں وضو بھی کرنی ہے، تمہیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، پانی تمہارے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ کا رسول یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو یہ کیسی مدد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے کہ تم پر اللہ نے پانی برسایا لیطہرکم بہ، تاکہ تم اس پانی سے پاکی حاصل کرو، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور اللہ نے تم پر پانی برسایا تاکہ وہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے۔ وہ شیطان کی گندگی کیا تھی؟ وہ دل کے اندر آنے والے وسوسے تھے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جم جائیں، اس لیے پانی برسا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے کے بعد فرشتے آئے ہیں 1000، لوگوں کا مورال بلند ہوا ہے، پانی برسا ہے، زمین اچھی ہو گئی ہے کہ جہاں پر لوگ آسانی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، ان کو پینے کا، نہانے کا اور وضو کرنے کا پانی مل گیا۔ تو اس طریقے سے پوری رات مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی گئی۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیتوں کی مختصر
سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔